بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کے 13ویں دن کی دعا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح سے تعلیم فرمائی ہے: اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار۔ بار الہ، مجھے اس مبارک مہینے میں نجاست سے اور گندگی سے پاک فرما، طاہر فرما۔ طہارت کا مفہوم بڑا وسیع مفہوم ہے۔ احادیث کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ النظافۃ من الایمان، طہارت، صفائی، پاکیزگی ایمان میں سے ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو، اپنے مرتضیٰ بندوں کو، اپنے مجتبی بندوں کو یہ تمغہ عطا فرمایا ہے کہ تم سے میں نے ہر قسم کی پلیدی کو، ہر قسم کے رجس کو دور کیا ہے اور تمہیں ایسا طاہر بنایا ہے جیسا طاہر بنانے کا حق تھا۔ ببانگ دہل رہتی دنیا تک اہل بیت علیہم السلام کی شان میں یہ قصیدہ موجود رہے گا۔ جب تک اللہ کا قرآن موجود ہے تب تک اہل بیت کی شان میں اللہ کی جانب سے پڑھا ہوا یہ قصیدہ موجود ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا تو ارادہ ہے ہی فقط یہی کہ اے اہل بیت رسالت، تم سے ہر قسم کے رجس کو، پلیدی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ بار الہ، ہمیں اس مہینے میں ہر قسم کی پلیدی سے، ہر قسم کی گندگی سے دور فرما۔ جب ہم طاہر ہوں گے، جب ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کر، یقیناً ہمیں زیادہ سے زیادہ قرب اہل بیت علیہم السلام نصیب ہوگا۔ اور اگر اہل بیت اطہار علیہم السلام کا قرب نصیب ہوا فبہا و نعمت، اس سے بڑھ کر انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا تعلق اہل بیت رسالت کے ساتھ ہو جائے۔ وَصَبِّرْنِي فِيهِ عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ۔ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ فیصلے ہیں جو ثابت ہیں، ان ثابت فیصلوں کو انسان تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ ان ثابت فیصلوں کے اندر کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے حصے میں اولاد لکھی ہے، کسی کے حصے میں بیٹے لکھے ہیں، کسی کے حصے میں بیٹیاں لکھی ہیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بانجھ رکھا ہے، کسی کی زندگی زیادہ ہے، کسی کی زندگی کم ہے، کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس مال و دولت کم ہے۔ تو یہ کائنات الاقدار، کائنات کون سے ہے، ثابت ہیں، وہ اقدار کے جو ثابت ہیں۔ بار الہ، ہمیں اس مہینے میں ان اقدار پر، اس تقدیر پر صبر عطا فرما۔ ووفقنی فیہ للتقی وصحبۃ الابرار۔ بار الہ، اس مہینے میں تقوی و پرہیزگاری کی توفیق بھی عطا فرما اور نیک لوگوں کی صحبت بھی نصیب فرما۔ اور یہ جملے گویا کہ ایک خاص قسم کا ارتباط رکھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ سب سے پہلے طہارت کی بات کرنا ہے، نجاست اور پلیدی سے طاہر ہو جانا ہے۔ اس کے بعد جو نصیب میں ہے، جو تقدیر میں ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر تقوی کی دعا کرنا ہے۔ جب انسان متقی بھی ہو جائے، اس کے اندر صبر کی صفت بھی پائی جاتی ہو، وہ طاہر بھی ہو جائے، تب اسے صحبت ابرار نصیب ہو سکتی ہے، تب اسے صحبت اہل بیت اطہار علیہم السلام نصیب ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمیں اگر اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محبت ہے اور ہم دعویٰ رکھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان کے فرامین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ بار الہ، تجھے تیری مدد کا واسطہ
بار الہ تو ہماری مدد فرما، ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے وہ ذات کہ جو مساکین کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مسکین کے آنکھ کی ٹھنڈک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کا اللہ ہوتا ہے۔ جس کے لیے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کا تعلق موجود ہے۔ تو اے وہ ذات کہ جو مسکین کے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، بار الہ تجھے اپنی مدد کا واسطہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ مومنین کرام، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔